موضوع الدرس في أحوال الأشقياء ورد عليهم سورة الرعد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال ابن ابی طلحہ بن عباس فرح وقرۃ عین کہ ان کے لیے خوشی ہوگی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو جنت میں ملے گی. قال اکرمت نعم ما لهم کیا اچھی نعمت ملی. وقال الذهب غبطة لهم وقال ابراہیم النخی خیر لهم. وقال قتادہ ہی کلمۃ عربیۃ یقول الرجل طوبى لك. یہ محاورات عرب میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے طوبى بمعنی اصبت خیرا تمہیں بھلائی مل گئی. وقال فی روایت طوبى لهم حسن ان کے لیے بہتری ہے. وحسن مآب ومرجع یعنی بہت اچھا لوٹنا ہے. وهذه الأقوال شيء واحد لا منافاة بينهما. یہ سب کے سب اقوال جو ہیں معنی ایک ہے، مقصد ایک ہے، ان کے درمیان میں کوئی منافات نہیں ہے. وقال سعید بن جبیر طوبى لهم قال هي أرض الجنة بالحبشية. وہ فرماتے ہیں کہ طوبہ کا معنی یہ ہے یعنی جنت کی زمین، لغت حبشیہ میں اسی کو کہتی ہیں طوبہ. وقال سعید بن مسجد طوبى اسم الجنت بالہندیت. وہ فرماتے ہیں کہ لغت ہندی میں طوبہ باغ کو کہتے ہیں. وقال الصدیق کلمۃ طوبى لهم هي الجنہ. مراد یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. وہی قال مجاہد وقال الاوفی ان ما خلق اللہ الجنت وفرغ منها قال کہ اللہ نے جب جنت پیدا فرما دی اور اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وذلك حين عجبت جب اللہ کو خود بھی وہ اپنی جنت پیدا کردہ پسند آئی. اللہ نے فرمایا کیا بہترین بدلہ ہے مومنوں کے لیے. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب عن جعفر بن شهر بن حوشب قال طوبى شجر في الجنة كل شجر الجنة منها طوبى. ایک درخت ہے جنت میں اور جنت کا ہر درخت جو ہے اس کی شاخ اسی سے ہے. اغصان وابن وراء سور الجنہ اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ جنت کے قلعے جنت کی دیواروں کے باہر ہیں. وہاں کذالک وہاں نبی نبی صاحب صبحی وغیر واحد من سنت طوبى شجر في الجنة في كل دار منها غصن منها کہ طوبہ جو ہے جنت کے ایک درخت کا نام ہے
اس کے ہر جنت کے گھر میں اس کی طرف سے ایک ٹہنی ہے. وذکر بعض من الرحمن تبارک تعالی علی صحاب یدی من حبۃ لؤلؤۃ وَأَمَرَهَا أَن تَمْتَدَّ فَامْتَدَّتْ إِلَىٰ شاء اللہ تبارک تعالی. اور یہ بھی روایت ہے کہ طوبیٰ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے موتی کے دانے سے، اور فرمایا اور پھیل جاؤ. وَخَرَجَتْ مِنْ أَصْلِهَا يَنَابِيعُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اسی کی بنیاد سے اللہ نے جنت کی وہ نہریں جو ہیں وہ جاری فرمائیں. 4 نہریں من عسل و خمر و ماء و لبن، شہد کی نہر، شراب کی، پانی کی اور دودھ کی. وقت قال عبداللہ بن وهب حدثنا امراض كان دراجا ابا الصبح حدثه عن ابي الهيثم عن نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا طوبى شجرۃ من جنت مسیرۃ 100 سنۃ. طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے جس کے سائے میں 100 سال تک بندہ چل سکتا ہے. ثیاب اہل الجنت تخرج من اکمامها، اور اہل جنت کے جو کپڑے ہیں وہ بھی اسی کی کپاس سے بنتے ہیں. وقال الامام احمد الدراز مساقہ سمیر عبداللہ بن رحمہ دراج الصبح ان ابا الهيثم حدثنا ابي خدي رجل قال يا رسول الله طوبى لما راك وآمن بك. اس نے عرض کیا کہ حضور اس کے لیے خوشی ہے کہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا. قال طوبى لما رآني وآمن بي، واقعی اس کے لیے بڑی خوشی ہے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني، اور اس کے لیے اور زیادہ نعمت ہے اور زیادہ خوشی ہے جو ایمان لائے اور مجھے دیکھا بھی نہیں. قال له رجل وما طوبى قال شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام، درخت ہے اس کے سائے میں 100 سال تک چل سکتا ہے. ثیاب اہل الجنة تخرج من اکمامها. وروى البخاری و مسلم جميعا صاحب راہوی عن مغیرۃ المخزومی عن وهب بن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، اگر ایک سوار 100 سال تک بھی اس کے سائے میں سفر کرے تو ختم نہیں ہو سکتا. قال وحدثنا بن نعمان بن عیاش الزرقی فقال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنة شجرة يصيب الراكب الجواد المزمر السري 100 عام، کہ اگر ایک یعنی سوار ایسے گھوڑے پر، مزمر کہتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے نا جی وہ گھوڑے کو بند کمرے میں رکھتے ہیں اور اس کو خوراک نہیں دیتے، اس کو پسینہ آتا ہے تو اس کی چربی جو ہے نا زائد وہ پگھل جاتی ہے اور پھر بالکل تیار ہوتا ہے دوڑنے کے لیے. تو اگر وہ بھی 100 سال تک دوڑے تو اس کو قطع نہیں کر سکتا ہے. وفی صحیح البخاری میں حدیث زین سید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول اللہ تعالی ذل ممدود قال فی الاسراء فی ذل 100 عام لا یقطعها، بڑے لمبے دراز سائے. انہوں نے کہا ہاں وہ درخت ہے 100 سال تک بھی چلو تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. وقال امام محمد بن سلیم قال فلان بن علی ان عبد الرحمن بن امرۃ نبی رضی اللہ عنہ قال قال الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها. وعلیکم السلام. عندكم تسريع؟ نعم مسموح لكم؟ لا بدون تصريح واحد الدرس، بدون تصريح واحد الدرس بدري ايش ويخليهم في الهرم الدرس. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه. وقال الامام احمد بن شريح قال فليح عن هلال بن علي بن عبد الرحمن بن امرة عن ابي رضي الله عنه قال قال
رسول اللہ جنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ اقرؤوا ان شئتم وظل ممدود واخرجہ فی الصحیحین فی لفظ احمد ایضا قال حدثنا جعفر الحجاج قال حدثنا شعبۃ سمعت الضحاک يحدث النبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد، یعنی اس کا نام ہے شجرة الخلد، ہمیشہ رہنے والا. وقال محمد زاہریہ بعد بن عبد الله نبی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ قاص پھر ذکر سدرۃ المنتہى فقال یسیر فی ظل الغصن من الراکب 100 سنہ. بی بی اسماء فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور فرما رہے تھے سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہ وہ ایسا درخت ہے کہ اس کی ایک ٹہنی کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک سفر کر سکتا ہے. او قال ذل الفنن منها 100 راکب فیہا فراش الذهب کأن ثمرها الکلال، اور اس کے سائے میں 100 سوار جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور پھل اس کا ایسے ہے جیسے بستی کلال کے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں. وقال اسماعیل سمیا امی کثیر نبی السلام اللہ صدقہ سمیت ابا امامۃ الباہلی قال قال ما منکم من احد يدخل الجنۃ الا ان ترک الى طوبى فتفتح له اقماح اذا شاء. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں جو بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے وہ اس درخت کے نیچے جائیں گے اور ان کے لیے اس کی شاخیں کھلیں گی، اور وہ جو شاخ چاہے پکڑ لے. انشاء ابیض و انشاء احمر و انشاء اصفر و انشاء اسود مثل سقائق النعمان و ارق و عسن، اس سے بھی زیادہ نرم اور زیادہ خوبصورت اس کی شاخیں ہوں گی. جو کوئی جنتی پسند کریں گے وہ لے لیں گے. فقال الامام جعفری قال حدثنا محمد بن دلالہ قال حدثنا مسلم بن سنت اللہ ان شعر بن حوشب النبی رضی اللہ عنہ قال طوبى شجرۃ فی الجنۃ یقال لها یقول لها تفتقی لعبدی اما شاء فتفتتق له وللخیل بسروجها ولجمها وللابل بهزیمتها وما شاء الکسوتی. کہتے ہیں کہ درخت کو اللہ حکم دیں گے کہ تم میرے بندے کے لیے اپنے اندر سے جو بندہ چاہتا ہے وہ پیدا کرو، تو پھٹی کا تو اس کے اندر سے گھوڑا نکلے گا اپنی دین اور لگام کے ساتھ، اور اسی طرح اونٹ بھی اپنی بہاروں کے ساتھ، اور جو چاہیں گے کپڑے وہ بھی اس سے نکلیں گے. وقد روى ابن جرير بن بينها وناس غريبا عجيبا قال بعضهم الله والجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها زهر واربات وفرق وبرود وقضبان وعنبر وغطاء وياقوت ترابها كافور وَوَعْلَهَا مِسْكٌ. فرمایا کہ اس کے جو پھول ہیں ایسے ہوں گے جیسے رباط خوشبو ہے، اور اس کے پتے جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے برود کے پتے ہوتے ہیں، اور اس کی شاخیں ایسی ہوں گی عنبر سے، اور اس کی مٹی ہوگی کنکریاں ہوں گی یاقوت سے، اور مٹی ہوگی کافور سے، اور خوشبو ہوگی مسک کی. یخرج من اصلها الخمر واللبن والعسل، اور اسی کی اصل سے نکلیں گے وہ نہریں شراب کی، دودھ کی اور شاد کی. وہی مجلس لأہل الجنة بینہم اذ اتتہم ملائکۃ من ربہم، وہاں مومن مجلس میں بیٹھے ہوں گے کہ اللہ کے فرشتے آئیں گے. یقودون النجبا مذمومۃ، وہ اونٹنیاں لے کے آئیں گے بسلاسل من ذہب وجوہها کالمصابیح حسنا، ان کے چہرے ایسے خوبصورت ہوں گے. وَوَبَرَهَا كَخَزِّ الْمَرْعَزِيِّ مِنْ لَبَنِهِ، اور اس کی اون جو ہے وہ ایسی ہوگی اپنی لین میں نرمی میں کہ جیسے مرازی کی ہوتی ہے. عَلَيْهَا رِحَالٌ أَلْوَاهُهَا مِنْ يَاقُوتٍ، ان کے اوپر جو پلان ہوں گے
ان کی کشتیاں جو ہیں یاقوت، ان کی تختیاں جو ہیں یاقوت سے ہوں گی. وَدُفُوفُهَا مِن ذَهَبٍ وَثِيَابُهَا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فَيَفْتَحُونَ يَقُولُونَ إِنَّ رَبَّنَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ لِتَزُورُوهُ وَتُسَلِّمُوهُ، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ میرے بندوں کو جا کے زیارت بھی کرو اور سلام بھی کہو. قال فَيَرْكَبُونَهَا فَهِيَ أَسْرَعُ مِنَ الطَّائِرِ، اب مومن جب اس پہ سواری کریں گے تو پرندے سے بھی زیادہ تیز ہوگا. وَأَوْطَى مِنَ الْفَرَاشِ نُجْوًا مِنْ غَيْرِ مِهْنَةٍ يَسِيرُ الرَّجُلُ إِلَى جَنْبِ أَخِيهِ وَهُوَ يُكَلِّمُهُ وَيُنَاجِيهِ، دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوں گے، بات بھی کر رہے ہوں گے. لا نصیب اذن راحلۃ من اذن اخرى لا تصیب اذن راحلۃ منها، ایک سواری کا کان دوسرے سے نہیں ملے گا. ولا برک راحلۃ برک الاخرى، اور نہ ایک کے بیٹھنے سے دوسرا بیٹھے گی. حتی ان الشجرۃ تنہی عن طریقہم لئلا تفرق بین الرجل واخیہ، حتیٰ کہ درخت جو ہیں وہ بھی راستے سے ہٹ جائیں گے تاکہ وہ دونوں سوار بھائی جو ہیں وہ کٹھے چلیں. قال ویاتون الرحمن الرحیم، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. فیصفر لهم عن وجهه الکریم، اللہ اپنا حجاب ہٹائیں گے. حتی ینظروا الیہ، وہ اپنے رب کی دیدار کریں گے. فاذا رأوه قالوا اللهم انت السلام ومنك السلام حق لك الجلال والاکرام. قال فیقول عند ذلك انا السلام، اللہ فرمائے کہ ہاں سلام میں ہوں. ومنی السلام علیکم حفت رحمتی ومحبتی، میری رحمت اور محبت نے سب کو ڈھانپ لیا ہے. مرحبا بعبادی الذی خشونی بغیب واطاعوا امری، میں اپنے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں جن نے بن دیکھے میرے پر ایمان لائے اور میرے حکم کی تعمیل کی. فیقولون ربنا لم نعبدک حق عبادتک، ہم آپ کی صحیح عبادت نہیں کر سکے. ولم نقدرک حق قدرک، آپ کی صحیح شان بیان نہیں کر سکے. فاذن لنا فی السجود قدامک، اب ہمیں حکم دے کہ آپ کے سامنے آپ کو سجدہ کریں. قال ويقول الله انها ليست بدار نصیب ولا عبادت، اللہ فرمائے کہ میرے بندے یہ حویلی، یہ جنت جو ہے یہ تکلیف کی جگہ نہیں ہے، نہ عبادت کی، وہ دنیا میں مقام تھا عبادت کا. ولکنها دار ملک ونعیم، بس یہاں تو ملک ہے اور نعمتیں ہیں. وانی قد رفعت عنکم نصب العبادت، میں نے یہاں مشقت عبادت کی اپنے بندوں سے اٹھا لی ہے. فَاسْأَلُونِي مَا شِئْتُمْ فَإِنَّ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ أُمْنِيَّةٌ، جو مانگو ملے گا. فَيَسْأَلُونَهُ حَتَّىٰ إِنَّ أَكْثَرَهُمْ أُمْنِيَّةً لَيَقُولُ رَبِّي تَنَافَسَ أَهْلُ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ فَتَضَايَقُوا فِيهَا، میرا اللہ ایک بندہ سوال کرے گا کہ دنیا والوں نے دنیا کے اندر مقابلہ کیا. رب فآتنی مثل کل شیء کانوا فیہ من یوم خلقتها الی ان انتہت الدنیا، یا اللہ مجھے ہر چیز وہ دے دیں جو اب یوم اول سے لے کر آخر تک آپ نے پیدا کی. فیقول لقد کثرت بک امنیتک وقد سألت دون منزلتک، اللہ فرمائے کہ میرے بندے تو نے بڑی چھوٹی چیز مانگی ہے اور یہ تمہاری امید بھی بہت چھوٹی ہے. ھذا لک منی، یہ میری طرف سے جو مانگا ہے تمہارے لیے ہے. لأنہ لیس فی عطائی نقد ولا قصر ید، میرے دینے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے نہ کوئی تنگی ہے. ثم یقول اعرضوا علی عبادی ما لم یبلغ امانیہم ولم یخطر لهم علی بال، اللہ فرمائیں گے اچھا ان بندوں کو سامنے لاؤ جن کی امیدیں پوری نہیں ہوئی اور نہ ان کو کبھی ان چیزوں کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. وَيُعْرَضُونَ عَلَيْهِمْ وَتَسْتَكْبِرُ بِهِمْ أَمَانِيهِمْ الَّتِي فِي أَنفُسِهِمْ
اب اللہ تو جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. فَيَكُونَ فِي مَا يَعْرَضُونَ عَلَيْهِمْ بَرَاذِينَ مُقْرَنَا عَلَىٰ كُلِّ أَرْبَاطٍ مِنْهَا سَرِيرٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ وَاحِدَةٍ. ان کے سامنے ایسے سواریاں لائی جائیں گی کہ جن کے اوپر جو ہے 4 تخت ہوں گے یاقوت کے بنے ہوئے. عَلَىٰ كُلِّ سَرِيرٍ مِنْهَا قُبَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ، اس کے اوپر جو قبہ ہے وہ سونے کا ہوگا. مُفَرَّغَةٌ فِي كُلِّ قُبَّةٍ مِنْهَا فُرُشٌ مِنْ فُرُشِ الْجَنَّةِ، ہر قبے کے نیچے جنت کے فراش ہوں گے. مُتَظَاهِرَةٌ فِي كُلِّ قُبَّةٍ مِنْهَا جَارِيَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، اور ہر قبے کے اندر اس کی 2 حور عین میں سے خادمائیں ہوں گی. عَلَىٰ كُلِّ جَارِيَةٍ مِنْهُنَّ ثَوْبَانِ مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ، ان کے اوپر 2 کپڑے ہوں گے جنت کے. وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ لَوْنٌ إِلَّا وَهُوَ فِيهِمَا، اور ان کے کپڑوں میں ہر قسم کا رنگ ہوگا. وَلَا رِيحَ وَلَا طِيبَ إِلَّا قَدْ أَبَقَ بِهِمَا، اور کوئی ایسی خوشبو نہیں ہوگی مگر ان کے کپڑے اس خوشبو میں ڈوبے ہوں گے. يَنفُضُ ضَوْءَ وُجُوهِهِمْ غَلْظَ الْقُبَّةِ حَتَّى يَظُنُّ مَن يَرَاهَا أَنَّهُمَا دُونَ الْقُبَّةِ، ان کا چہرے کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ اس قبے کے باوجود موٹے ہونے کے بھی وہ باہر بھی نظر آ رہا ہوگا. یرا مخاها من فوق سوقها، اور اس کی یعنی ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہوگا. کالسلک الابیض فی یاقوتۃ حمراء یریان له من الفضل علی صاحبہ کفضل الشمس علی الحجارۃ او افضل وَيَرَاهُ لَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَدْخُلُ إِلَيْهِمَا وَيُحَيِّيَانِهِ وَيَقْبَلَانِ لَهُ. اب اللہ کا مومن بندہ جو ہے جب وہ داخل ہوں گے تو وہ ان کی استقبال کرے گی، تحیہ کہیں گی، اور مومن بھی ان کو تحیہ کہے گا. واللہ اعلم.